بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک کی ذات عالی بڑی کریم ذات ہے، بڑے مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو اس ذات عالی کی برکت سے اور اس کی توفیق سے ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ تو اس دن ہم نے لائیو ویڈیو بنائی تھی، تو اس کے بارے میں کوئی ساتھیوں کے سوالات تھے، تو میں نے کہا کہ وہ ان کو جوابات دے دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے، آسانی ہو جائے سب کے لیے۔ ایک بھائی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ویڈیو اردو میں ڈب کر دیں تاکہ پنجابی نہ سمجھنے والے بھی مستفید ہو سکیں، جزاک اللہ خیر۔ تو اس میں ایسا ہے کہ ویسے کوئی مشکل تو نہیں تھی ایسی، لیکن پھر بھی اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ بتا دیں، تو اس کو میں آپ کو اردو میں بتا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا ساتھیوں نے پوچھا تھا کہ وہ حکیم صاحب کا مطلب کہاں پر ہے، یعنی وہ جو میرے ساتھ بیٹھے تھے حکیم صاحب، تو ان کا مطلب گجرانوالہ میں چک جگنا ایک آبادی ہے، وہاں پر ہے، اور ان کا فون نمبر بھی ہم نے جب وہ لائیو دوسری ویڈیو دیکھی تھی نا، بنائی تھی، تو اس کے اندر ان کا فون نمبر بھی بتا دیا تھا، تو فون نمبر بھی وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ساتھی نے یہ کہا کہ میں شوق سے سن رہا تھا، لیکن آپ نے لعنتی دجال نور الدین کا نام لے کر کہا کہ اس نے فرمایا نسخہ کی ابتدا بدبخت کا نام لے کر کیا مسلمان حکما تھوڑے گزرے ہیں۔ تو اس میں بھائی جان ایسا ہے کہ ہم نے جو حکمت سیکھی ہے، ہمارے بہت سارے استاد ایسے تھے جو مختلف مذاہب کے تھے اور مختلف مسالک کے بھی تھے، لیکن حکمت کے اندر کسی نے بھی اس کے اوپر یعنی ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ انہوں نے ہمیں سکھانے میں بخل کیا، نہ ہم نے ان کے اوپر کوئی اس طرح کے اعتراضات کیے۔ یہ ایک الگ بات ہے حکمت کے اندر، کیونکہ ساری انسانیت کی خیرخواہی ہے، تو آپ کو جو اچھی چیز، اگر کوئی نسخہ آپ کے تجربے میں اچھا کہیں سے آ گیا ہے، وہ کسی کا بھی ہو، پہلے اب دیکھیں نا انگریزوں اتنے ہیں دنیا میں، ان کی ساری دوائیاں بھی چل رہی ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن جو اچھی چیز آپ کو اگر مل جائے تو اس کو استعمال کرنے میں حال کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو علماء کرام سے پوچھ لیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر بتا دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو آگے پھر بھائیوں نے بتایا السلام علیکم محترم حکیم صاحب، حکیم ثناء اللہ صاحب کا نمبر بھی دے دیں۔ یار ان کا نمبر جو ہے نا وہ میں نکال کے نا ان کو دے دوں، آپ نہیں، میں بتا دیتا ہوں، اب یہ بتا دیتا ہوں۔ پہلے بھی ساتھی نے پوچھا، ویسے جو ہے نا ان کے وہ جو ہم نے لائیو کی تھی ابھی کل ایک دن پہلے، تو اس میں ان کا نمبر بتایا تھا، لیکن پھر بھی میرے پاس نمبر ہے، میں آپ کو ان کا نمبر بتا دیتا ہوں تاکہ یہ مشکل بھی حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ یہ آ گیا جی نمبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا نمبر ہے 0301699876، ٹھیک ہے۔ حکیم ثناء اللہ صاحب، یہ ان کا نمبر ہے، یہ اگر نظر آتا ہے اس میں، صحیح ہے۔ چلو جی، یہ بھی مسئلہ آپ لوگوں کا حل ہو گیا، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ تو اس کے بعد یہ بھائی کا میسج آیا، مجھے ایک کویسچن کے لیے الاؤڈ کیا گیا، پوچھنا ہے۔ تو ثناء اللہ صاحب کا نمبر، یہ نمبر بھی وہ نمبر ہی مانگا ہے، نمبر میں نے بتا دیا ہے۔ اچھا جی، علاج بتانے والے حکیم صاحب کا نام ثناء اللہ صاحب ہے جی، ٹھیک ہے۔ ایسے حضرت یہ لکھا تھا کہ فٹکڑی میٹھا سوڈا کس چیز میں حل کرنا ہے، آواز صاف سنائی نہیں دی۔ اچھا، تو وہ میٹھا سوڈا اور فٹکڑی جو ہے اس کو آپ نے دودھ کے اندر، عام دودھ کے اندر، تازہ دودھ ہو ٹھنڈا ہو، تو اس کے اندر دونوں کو برابر آدھا چمچ ڈال کر تو اس کو اس کے اندر حل کر کے پی لیں۔ تو یہ بس زیادہ بھی نہیں استعمال اس کو کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کا زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو ہفتہ
2 ہفتے تک کر سکتے ہیں، یا کبھی کبھار ضرورت پڑے تو اس کو کر لیں، مستقل اس کو معمول نہ بنائیں۔ اور اس کے بعد تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ حکیم صاحب، لکوا، اچھا لکوا پر کوئی علاج بتا دیں، مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو لکوے کا علاج جو ہے نا، اصل میں یہ ایک دائیں طرف ہوتا ہے، ایک بائیں طرف ہوتا ہے، تو ان دونوں کا علاج ذرا مختلف ہوتا ہے، اور اس کی نوعیت بھی دیکھ کر مریض کی۔ لیکن میں آپ کو ایک آسان سا بھی اس کا حل بتاتا ہوں، اگر آپ حکیم حضرات ہیں تو یہ بڑا مستقل ایک مجرب نسخہ ہے کہ فوری طور پہ جس آدمی کے لکوا ہو جس طرف، تو اس کی آپ یہ پاؤں کی انگلیاں، یہ نظر آ رہا ہے میرا پاؤں بھائی؟ اس میں نہیں آ رہا؟ اچھا یہ پاؤں ہے نا، اب نظر آ رہا ہے؟ تو یہ پاؤں کے درمیان ادھر نہ مساج کریں تیل لگا کے، اگر یہاں درد ہو، جس طرف درد ہو تو اس طرف مساج کریں روزانہ، تو کچھ دنوں کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ویسے ان کو کوئی ایسی چیز جو چھینک آنے والی ہے، نسوار، وہ بھی دیں تو انشاءاللہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے لکھا تھا کہ اگر جلاب کا وزن اور طریقہ استعمال نہ بتایا جائے تو یہ ویڈیو محض ویو لینے والی بات ہے۔ جلاب ادویہ کا اگر کسی نے غلط استعمال کر لی تو بجائے نفع کے نقصان ہوگا۔ اچھا جی حکیم صاحب، آپ بتا دیں اس کا وزن اور ترکیب استعمال۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے پہلے جگر کے جلاب کے نام سے، تو اس میں پورے وزن بھی بتائے ہیں اور طریقہ بھی بتایا ہے بوتل تیار کرنے کا۔ تو اس میں نشادر نہیں میں نے، کیونکہ بعض اوقات ہوتے ہیں معدے کے زخم والے لوگ، تو زخم والے لوگ ہوں تو ان کو پھر جو نشادر ہے نا وہ ان کے اوپر لگتا ہے اور زخم تازہ ہو جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے مریض کو، اس لیے نشادر اگر کسی کے جسم جگر کے اندر، اپنے معدے کے اندر زخم ہے تو اس کے لیے نہ ڈالا جائے۔ تو ویسے اگر زخم نہیں ہے تو پھر آپ 50 گرام، زیادہ سے زیادہ 20 گرام سے لے کر 50 گرام تک ایک بڑی بوتل میں آپ نشادر بھی ڈال سکتے ہیں، باقی وزن وہی آپ دیکھ لیں۔ اچھا جی، تو محترم جلاب کے لیے جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ لکھا کریں، ان کا وزن بھی بتایا کریں، شکریہ۔ وہ لکھنے کا تو ہے، چلو ابھی میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن وہ اب اس میں دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے بڑی آسان سی بتائی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ السلام علیکم جناب حکیم صاحب، فالج کا علاج بتا دیں۔ تو فالج کا بھی بھائی دایاں ہے، بایاں ہے، دماغ پر ہے، کس طرف ہے، تو اس کے الگ الگ علاج ہیں، ایک نہیں ہے۔ تو ویسے بنیادی طور پر اگر آپ کا کوئی اچھا ورک کیا والا نسخہ، بلڈ پریشر اگر مریض کو ہے تو اس کا فالج ٹھیک نہیں ہوتا جب تک اس کا بلڈ پریشر نہ لیول میں کیا جائے۔ تو بلڈ پریشر کا کوئی اچھا نسخہ بنا کر، یا جو ہم نے بتائے ہوئے ہیں ان میں دیکھ لیں تو وہ ان کو دیں تو فالج ویسے ہی جلدی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، السلام علیکم حکیم صاحب، اگر نائٹ فال اچھا سے کمزوری، کہتے نائٹ فال سے کمزوری ہو جائے تو اس کو کیا کریں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک اچھا سا نسخہ بتاتا ہوں۔ آپ اس میں یہ ہے کہ صبح و نہار ہوں، ایک تو اچھا وزن ان سب چیزوں کا برابر ہی ہے، اس میں ٹینشن نہ لینا۔ آپ سالب مصری، موسلی سفید، اور اس کے بعد جو پھل مکھانا ہے، ٹھیک ہے، پھل مکھانے کو ڈرائی روسٹ کر لینا ہے، اور مغز بادام، مغز پستہ، مغز خربوزہ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ مصری ملا لیں، کاجو بھی ملا سکتے ہیں، لیکن بس یہی کافی ہیں چیزیں۔ یہ آپ صبح کے وقت 1 چمچ بڑا کھانے والا یہ دودھ کے ساتھ لے لیں تو انشاءاللہ وہ کمزوری آپ کی دور ہو جائے گی۔ اور یہ کھانے کے بعد سونا نہیں ہے کم از کم 2 گھنٹے، اور نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آگے حکیم صاحب، شوگر کے لیے چرائتا کس طرح استعمال کریں بتا دیں۔ تو چرائتا اگر آپ نے استعمال کرنا، چرائتا ہو گیا یا منڈی بوٹی ہو گئی یا پنیر ڈوڈی یا بہو گنی، یہ ساری بوٹیاں یہ مصفہ خون ہے۔ تو اس کا آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے
کہ آپ کم از کم 5 گرام ایک چیز لے کر رات کو پانی کے اندر ڈال کے، مٹی کا برتن ہو تو 1 گلاس پانی ڈال کے رکھ دیں، اوپر ململ کا کپڑا ڈال کے باہر رکھیں، اور اس کے اندر تو پھر اس کے بعد اس کو صبح مل چھان کر پن کر ہلکا سا نمک ملا لیں اگر بلڈ پریشر نہیں ہے، نہیں تو پھیکا ہی، صبح اس کو مل چھان کر پن کر ململ کے کپڑے سے وہ پی لیں اور باقی اس کا نقدہ پھینک دیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے بہترین ہے۔ اچھا جی، آگے محترم السلام علیکم، حضرت کا جلاب کا فارمولہ کلیئر بتائیں۔ وہ میں نے بتا دیا پہلے، یہ بھی وہی بات ہے جلاب والی۔ آگے کہ سوجن کا علاج، تلی کی سوجن کا علاج، تو تلی کیونکہ یہ ایک عضلاتی مرض ہے، خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے زیادہ تر، تو خشکی کی وجہ سے اس کے لیے حرارت والی چیزیں، مثال کے طور پہ اس کے لیے آسان یہ ہے کہ آپ پودینہ 2 حصے پودینہ لے لیں اور 1 حصہ اجوائن دیسی، ٹھیک ہے، مثلا 20 گرام آپ نے پودینہ لے لیا تو 10 گرام اجوائن لے لیں اور 10 گرام ہی نمک لے لیں اور 20 گرام ان دونوں کے برابر گندھک آملہ سار، اور گندھک آملہ سار جو ہے نا اس کو اگر آپ تھوڑا سا سرکے کے اندر کچھ دن رکھ کے مدبر کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو پھر پیس کر، تو اس کی خوراک ہے آدھا ماشا سے 1 ماشا، صبح شام یہ آپ لیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اچھا جی، استاد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، شوگر کا کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو ایک عام آدمی بھی بنا سکے اور مجرب ہو، اللہ آپ کو کامیابی دے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، تو شوگر کے لیے اصل میں بیٹا بات یہ ہے کہ شوگر اگر تو اعصابی شوگر ہے تو پھر تو اس کے لیے یہ اچھے نسخے کام کرتے ہیں۔ آپ اس میں آسان اور سستا یہ ہے کہ ایک تو مغز چاکسو لے لیں اور شریں کے مغز، اور ان دونوں کو، شریں کے مغز اور چاکسو کے مغز، ان کو آپ ہلکا سا ڈرائی روسٹ کر کے اور اس کو گرائنڈ کر کے اس کا گودا پاؤڈر جو ہے چھان لیں، اور مثلا اگر آپ نے 1 چٹانگ یہ لیا ہے تو 1 چٹانگ یہ لیا ہے، 1 چٹانگ وہ، یہ ہو گئے 100 گرام، آپ کا پاؤڈر نکل آیا 100 گرام، تو آپ نے اس میں 50 گرام میتھی دانہ اور 20 گرام کلونجی یہ ملا لینی ہے، اور یہ صبح و شام چائے والا چمچ پانی کے ساتھ جس وقت مرضی، 1 صبح 1 شام لے لیں، تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا اچھا اور مجرب نسخہ ہے۔ ویسے اس کے علاوہ بھی ایک اور ہے، اس کے بھی اچھے نتائج ملتے ہیں۔ آپ کیا کریں کہ یہ برگے نیم کی نمولیاں جو ہیں ان کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں، اور اس کے برابر کالی مرچ، دونوں کو مکس کر کے گوند کے ساتھ اس کی گولیاں بنا لیں، کالی مرچ سے ذرا بڑی، 1 گولی 1 صبح 1 شام یہ کھائیں تو اس کا بھی اچھا فائدہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عام اور سستی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اچھا جی، اور یہ ہو گئے، شوگر والا بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ اب یہ استاد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، یہ شوگر کا تو میں نے آسان بتا دیا، آگے پھر جلاب کے ادویات کا کہا ہے تو وہ بات میں نے بتا دی ہے۔ تو یہ آپ حضرات کے جو اس کے متعلق آپ کے کمنٹس آئے ہوئے تھے ان کے میں نے جوابات دے دیے ہیں۔ اب اس کے علاوہ بھی کوئی بات آپ کو پوچھنی ہو کسی وقت تو آپ کمنٹ میں وہ بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ جب بھی فون کرنا ہو ذرا فون براہ راست نہ کیا کریں، پھر بعض کا بندہ فارغ نہیں ہوتا، کسی وقت نماز کا وقت ہے، کوئی ذکر کا وقت ہے، ویسے اوقات ہوتے ہیں، تو پھر وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید حکیم صاحب فون نہیں اٹھاتے، حالانکہ میں کوشش تو کرتا ہوں اٹھا لوں، لیکن بہترین یہ ہے اور آسان یہ ہے ہمارے لیے کہ آپ واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کریں، تو
تو انشاءاللہ پھر ایسا کریں گے کہ ہم ان کو جمع کر کے اسی طرح آپ کے سوالوں کے بھی جواب دے دیا کریں گے جو ہمارے پاس میں ہوگا۔ باقی اللہ کے ہاتھ میں سب شفا اور اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ باقی آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی چلا رہا ہے، تو دعاؤں کی درخواست ہے۔ میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے اور صحت عطا فرمائے اور ایمان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔